سورہ بقرہ آیت نمبر 267 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اپنے پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین کی پیداوار نکالی ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم مت ارادہ کرو بری چیز کا کہ تم اسے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، حالانکہ اس گھٹیا چیز کو تم بھی نہیں لیتے مگر چشم پوشی کرتے ہوئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ تعالی بے پرواہ ہے اور قابل ستائش ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو انفقوا من طیبات، تم خرچ کرو اپنے حلال مال میں سے۔ یہاں اللہ نے دو قیدیں بیان فرمائی، نمبر ایک من طیبات، مال حلال ہو پاکیزہ، نمبر دو ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے۔ نمبر ایک خرچ کرو حلال مال میں سے، اس لیے کہ حرام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے رشوت کا مال، سود کا مال، حرام کا کمایا ہوا مال بھلے انسان اللہ کے راستے میں دے اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا، اس لیے پہلی قید لگائی حلال کا مال ہو، دوسری قید لگائی ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے۔ انسان اپنی کمائی سے خرچ کرے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بنسبت اس کے کہ اس کو میراث میں ملے، کوئی ہدیے اور تحفے میں دے دے، وہ اگر خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن جب صبح سے شام تک محنت مزدوری کی، اب شام کو 500-600 روپے دیہڑی ملی، اس میں سے وہ فقیر کو، یتیم مسکین کو 50-100 روپے دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نفس پہ بہت گراں ہے کہ اتنی محنت کے بعد جو ملا اس کو بغیر کسی اس کے اللہ کے نام پہ خرچ کر دینا، اس لیے اللہ نے کہا یہ صدقہ ہمیں بہت پسند ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ والد کا انتقال ہوا، لاکھوں روپے میراث میں ملے، اس میں سے چند روپے اللہ کے راہ میں دیے، وہ بھی پسند ہے، لیکن اپنی کمائی بہت پسند ہے، اس لیے انسان اپنی کمائی کو بہت تول کے خرچ کرتا ہے، بڑے سوچ و بچار کے بعد خرچ کرتا ہے۔ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، خواہشات پوری ہوتی ہیں باپ کی کمائی سے، اپنی کمائی سے تو آدمی زندہ رہتا ہے۔ رسم و رواج پہ، خواہشات پہ جو آدمی چلتا ہے، عیاشی جو کرتا ہے، وہ باپ کی کمائی پہ ہوتی ہے، اپنی کمائی تو اتنی ہوتی ہے کہ صرف زندہ رہے، اپنے اور بچوں کو کھلا سکے، اس لیے اپنی کمائی سے اللہ کے راستے میں بڑا پسند ہے۔ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس شخص نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور جوتیاں اس نے پہنی ہوئی تھی۔ اب یہ چادر اس کو میراث میں ملی تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، 1000 درہم سے زائد اس کی قیمت تھی۔ جو جوتے اس نے پہنے ہوئے تھے وہ معمولی چند دراہم کے جوتے تھے۔ راستے میں کسی نے دیکھا کہ یہ شخص اپنی اتنی مہنگی چادر سے اپنے چند دراہم کے جوتوں کو صاف کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اتنی مہنگی چادر، چند درہم کے جوتے، اور تو اس سے اپنی چادر سے اپنے جوتے صاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ چادر مجھے میراث میں ملی ہے اور یہ جوتے میں نے اپنی کمائی سے خریدے۔ تو جو اپنی کمائی سے اللہ کے راستے میں دے، اللہ کہتا ہے وہ خرچ کرو ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے۔ انسان کی اپنی کمائی خالص حلال کی ہوتی ہے، عموماً باپ کی کمائی ملی، کسی نے تحفہ دیا، ہدیہ دیا، ہو سکتا ہے اس میں حرام ہو سکتا ہے مشتبہ ہو، اس میں شبہات ہو سکتے ہیں، اپنی دن بھر محنت مزدوری کی، اس میں سے جو خرچ کرتا ہے وہ خالص حلال کا ہوتا ہے، یہ نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا خرچ میرے نام پر کرو، من طیبات، حلال کا مال خرچ کرو۔ یہ نہیں بینک میں پیسے رکھے 10 لاکھ روپے، وہاں سے سود ملا 30-40 ہزار، جی مسجد میں دے رہا ہوں، مدرسے میں غریب پہ دے رہا ہوں، یہ مال تو ویسے ملا، یہ تو کمائی نہیں کی، یہ تو سود ہے، حرام ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ خرچ نہیں کرنا، من طیبات حلال کرنا۔ آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ جو زمین کی پیداوار نکلے اس میں سے خرچ کرو۔ زمین کی پیداوار مراد عشر ہے، کہ زمین سے جو فصل اگتی ہے، غلہ اگتا ہے، عشر، اس عشر میں سے بھی تم اللہ کے نام پر دو۔ اللہ نے کہا یہ ہم نے نکالا، اخرجنا، ہم نے نکالا، اس میں تیری کوئی قدرت نہیں ہے، تو نے تو صرف بیج ڈالا، یہ آسمان سے پانی ہم نے برسایا،
تیرا تو ایک بیج تھا، اس بیج کو کومپل بنا کر زمین کی تہ کو ہم نے پھاڑا، اس کومپل کو اوپر ہم نے اگایا، پھر ہم نے اس کی نشو نما کی، سورج کی روشنی سے ہم نے اس کو بڑا کیا، چاند کی روشنی سے ہم نے مٹھاس ڈالی، ستاروں کی روشنی سے ہم نے اس میں ذائقہ ڈالا، ہواؤں سے ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے تمام چیزوں کو اس کی حفاظت میں لگایا، تب جا کر یہ غلہ تجھے حاصل ہوا۔ تو اب جو ہم نے دیا سب خرچ نہ کر، اس میں سے 10واں حصہ ہمارے نام پہ دے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا میرے راستے میں گھٹیا چیز خرچ نہ کرنا، میرے راستے میں تیمم الخبیث، خبیث کہتے ہیں گھٹیا بیکار چیز جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، ایسی چیز میرے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ وجہ بیان کی وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم بھی گھٹیا چیز نہیں لیتے، إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، مگر آنکھیں بند کرتے ہوئے، منہ گھماتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے۔ یعنی کوئی ہمیں اگر گھٹیا چیز دے دے تو آنکھیں پھیر دیتا ہے انسان، گلا اس سے گھما دیتا ہے، اپنا چہرہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نادان، جب گھٹیا چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میرے راستے میں گھٹیا چیز کیوں خرچ کرتا ہے؟ اور آگے جملہ بڑا عجیب ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تیرا رب تو بے نیاز ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے رب کہہ رہا میرے راستے میں خرچ کر، تو تیرے رب کو تیرے مال کی ضرورت ہے؟ غنیٌ، تیرا رب بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں۔ اور تو جو خرچ کر رہا ہے تو کیا تیرے خرچ کرنے سے اس کی سلطنت میں اضافہ ہوگا؟ تو فرمایا حمید، وہ قابل ستائش ہے، تو خرچ کر یا نہ کر اس کے لیے تعریف موجود ہے۔ تو فقیر کو دے وہ اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ اس کے علاوہ بھی قابل ستائش ہے۔ تو یہ انسان کو اشارہ کیا گھٹیا چیز نہ خرچ کرو، اچھی چیز کرو۔ عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جو چیز کسی کام کی نہ ہو اسے اللہ کے نام پہ خرچ کر دو اور اچھی چیز اپنے استعمال میں لے کر آؤ۔ ایک بوڑھی عورت راستے پہ جا رہی تھی، کھانا اس کے ہاتھ میں تھا، سالن بھی تھا، کتا پیچھے لگ گیا۔ بوڑھی اماں کوشش کرتی رہی بھگانے کی، کتا نہ بھاگا، پتھر مارا پھر بھی کتا نہ بھاگا۔ اماں تیز چلتی رہی لیکن کتے نے چھپٹا مارا، اماں سے کھانا لے لیا۔ اب جو کھانا آدھا اس کے ہاتھ میں تھا، آدھا اماں کے پاس ابھی باقی تھا، تو اماں نے اس کی طرف پھینکا جان بچانے کے لیے۔ اب کتا جو لے کر آگے چلا گیا تو اماں نے پیچھے سے کہا جا اللہ کے نام پر دے دیا۔ جب کتا لے کر بھاگ گیا تو جا اللہ کے نام پر دے دیا۔ تو یہ ہے گھٹیا چیز کہ جب ہاتھ میں نہ رہا تو خدا کے نام پہ دے دیا۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ میں پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نام پر پسندیدہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ آگے ایک جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ شیطان کہتا اگر خرچ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے، 100 روپے میں 50 دیے 50 رہ جائیں گے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ، تیرا رب تو وعدہ کرتا ہے تو خرچ کرے گا، ہم تیرے گناہ معاف کریں گے، ہم تیرے اوپر اپنا فضل کریں گے، ہم اپنے فضل سے تیرا مال بڑھا دیں گے۔ تو شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ہر ایک انسان یہ کہے گا دنیا میں خرچ کرو گے مال کم ہوگا، لیکن شریعت ذہن دیتی ہے خرچ کرو گے مال بڑھے گا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، اس کو کہو یہ 100 روپے ہیں، میں 50 اس کو دے دوں، کتنے رہیں گے 50، وہ کہے گا مت دو، تیرا مال کم ہو گیا۔ اسلام یہ ذہن دیتا ہے تم خرچ کرو تمہارا مال بڑھے گا۔ تو کہا شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ مال زیادہ ہوتا ہے پھر کبھی معاذ اللہ زنا کرتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی جوا کھیلتا ہے، کبھی رسم و رواج پہ لگاتا ہے، کبھی دکھلاوا کرتا ہے۔ مال انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ مال کی کثرت گناہوں میں ڈالتی ہے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کی طرح کہ جن کا مال اسلام کی آبیاری پہ لگتا ہے، ورنہ عموماً مال کا نشہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا۔ نمبر 2 وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ انسان کی ضرورت ایک عورت سے بھی پوری ہوتی ہے لیکن ہوس
1000 سے بھی پوری نہیں ہوتی، ہوس 1000 سے بھی پوری نہیں ہوتی۔ جب پیسہ آتا ہے زنا میں لگ جاتا ہے، اب ہوس ایک جگہ دوسری جگہ یہ چلتی رہتی ہے اور ہوس پوری نہیں ہوتی، خواہش تو ایک سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے اللہ نے مال دیا ہو، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ میں ایک مختصر واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک شہر یمن کے لوگوں کا قصہ ہے۔ یمن کے اندر ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، اور اس شخص کو اللہ نے مال دیا تھا اور اس کی زمین تھی، اس میں کھیتی ہوتی تھی اور زمین پہ فصل آتی تھی۔ یہ آدمی جب بھی فصل آتی تو جس دن فصل کاٹنے کا وقت ہوتا، جتنے فقراء غریب جمع ہوتے یہ سب پہ خرچ کرتا، وہیں پہ فصل کاٹتا، غریبوں کو دیتا، پھل دیتا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا اللہ اس کو خوب مال دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے، ان آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا، سارا مال غریبوں پہ خرچ کر دیتا تھا، ہم لوگ بالکل اندھیرے میں جائیں گے، اپنی فصل کو کاٹ کے گھر لے کر آئیں گے، ہم کسی فقیر کو کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ان لوگوں نے قسم کھائی تھی ہم صبح صبح جائیں گے اور اپنی فصل کاٹیں گے، ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ صبح جا کر انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب آیا، وہم نائمون، حالانکہ یہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، جب صبح ہوئی تو ساری کھیتی اس طرح تھی جس طرح کہ اسے کاٹ دیا گیا ہو، کھیتی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ فتنادوا مصبحین، صبح کا وقت ہوا، ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہنے لگے صبح صبح چلو اگر تم نے کھیتی کاٹنی ہے۔ فانطلقوا، تو یہ تینوں بھائی گئے، وہم یتخافتون، چھپ کے بات کر رہے تھے، کوئی غریب بات سن کے پیچھے نہ آ جائے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، انہوں نے کہا آج کے دن کوئی مسکین ہمارے پاس نہ آئے۔ وغدوا علی حرد قادرین، یہ صبح کے وقت مسکینوں کو روکنے والے تھے۔ فلما رأوها، جب یہ لوگ اپنی جگہ پر پہنچے، قالوا انا لضالون، کہنے لگے کیا راستہ ہم بھول گئے، یہاں تو ہماری فصل رات کو موجود تھی، وہ فصل، وہ کھیتی، وہ باغات کہاں گئے؟ بل نحن محرومون، تو کہنے لگے نہیں اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ ان تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا تھا کہ باپ بے وقوف تھا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، ہم صبح صبح سحری کے وقت جائیں گے، فصل کاٹ کے لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ وہ فصل صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے راستہ بھول گئے، کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، اسی طرح ہم عذاب دیتے ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی